أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر پچھلے 2-4 رکوع سے پہلے ہی سے دنیا کے اندر ظاہر ہونے والی ایک تاریخی قوم بنو اسرائیل اور ان کے دونوں گروہ یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے. ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مادیت اور ظاہری دنیا کی شکل میں اور روحانیت اور ہدایت کی شکل میں جو مختلف قسم کے انعامات کیے تھے، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو دہرایا ہے اور ان انعامات کو پا کر ان کی طرف سے اطاعت، شکر گزاری اور ایمان اور قبول کے بجائے جو عناد، ہٹ دھرمی، ضد، انکار، استہزاء کا مظاہرہ ہوا تھا، ان چیزوں کو بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے، ذکر فرمایا ہے اور بار بار ان کے اوپر عتاب اور ڈانٹ اور فٹکار لگائی ہے. اور یہ سب ذکر کرنے کا اصل مقصود یہ امت محمدیہ کے لیے عبرت، نصیحت اور نمونہ ہے، سبق حاصل کرنا ہے کہ وہ ان قوموں کی طرح نہ بنے، بنو اسرائیل کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، جو اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے انعامات اور احسانات سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے، لیکن ان احسانات کی قدر اور شکر گزاری کے بجائے اس کا صلہ اور بدلہ انکار، نافرمانی، ضد اور ہٹ دھرمی سے دیتے تھے. یہ بندے کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ کا انعام اور احسان اس کے اوپر ہے تو اس کے شکرانے اور بدلے میں بندے کی طرف سے اللہ کے اوپر، اللہ کے احکام کے اوپر ایمان اور اس کے احکام کے مطابق اس کی اطاعت گزاری، فرما برداری، اس کی رضا اور خوشنودی والے اعمال اور کاموں میں لگنا، اس کے غضب اور غصے کو بھڑکانے والے کاموں سے بچنا، یہ بندے کی طرف سے اس چیز کا مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ چیز قابل قدر ہے، باعث اجر ہے اور اللہ کی پسندیدگی کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا کہ بنو اسرائیل نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، تو ان کا جو انجام ہے بار بار اللہ تعالیٰ اس کو دہرا رہے ہیں. ان کے ایک ایک جرم کو ذکر کر کے پھر اس کی سزا بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے تمام جرائم کو اور تمام ہٹ دھرمی اور انکار کو اکٹھے ذکر کر کے پھر یکبارگی سزا ذکر کر رہے ہوں. بار بار اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو اور پھر فوراً اپنے عتاب اور اس کی سزا کو ذکر کر رہے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے پڑھنے والے کے دل کے اوپر اس کا اثر پڑے اور وہ
ان واقعات سے اور اللہ تعالیٰ کے انداز بیان سے سبق حاصل کرے اور ہرگز اپنے کسی بھی رویے سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور حرکت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے احسان کے طور پر اپنا احسان جتلا رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی، جس کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ اور خدائی احکام کا بیان تھا۔ دنیا کے اندر رسولوں کا آنا یہ انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کو اللہ کی طرف سے کوئی ہادی اور رہنما مل جائے جو اس قوم کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرے اور اللہ سے ملانے والی اعمال اور ترکیبیں بتلائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور بنو اسرائیل کے درمیان ان کا نبی بنا کر بھیجا جانا، یہ خود بنو اسرائیل کے اوپر بہت بڑا انعام تھا۔ ساتھ ہی ساتھ صرف موسیٰ کو نبی بنا کر اتنے ہی انعام پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ لکھی لکھائی اللہ کی طرف سے انہیں تورات کی شکل میں ایک نوشتہ اور کتاب دی گئی، جس کے اندر اللہ کی مرضیات اور اللہ کی ناراضگی والے اسباب سب لکھ دیے گئے تھے، جس کے مطابق زندگی گزار کر وہ اپنی دنیا کو اور حقیقی طور پر آخرت کو سرخرو اور کامیاب بنا سکتے تھے۔ اور وقفینا من بعدہ بالرسل، صرف موسیٰ کو نبی بنا کر اور انہیں تورات دے کر بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد کرے کہ ہم نے ان کے پیچھے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پے در پے مسلسل بنو اسرائیل کے اندر رسول آتے رہے جو انہیں تورات پر عمل پیرا رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو مختلف رسول آتے رہے، پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو پھر اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ کہتے ہیں اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو صریح معجزات دیے، کھلے ہوئے واضح دلیلیں اور معجزات دیے جو اس بات کی کھلی نشانی ہوتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے اور برحق پیغمبر ہیں۔ ان کی بیان کی گئی باتیں، ان کی طرف سے پیش کیے گئے احکامات، یہ سب 100% سچے اور برحق ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو قوت دی روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ بنو اسرائیل چونکہ عیسیٰ ابن مریم کے دشمن ہو گئے تھے اور عیسیٰ ابن مریم بھی اپنے فطری اعتبار سے کچھ امتیازی خصوصیات کے حامل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر وقت ان کے ساتھ لگا رکھا تھا، جو ان کی تائید اور ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ولادت کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ شیطان ہر بچے کو جو ہے کوچتا ہے، اس کو ضرب لگاتا ہے جس سے وہ بچہ چلاتا ہے۔ پیدائش کے وقت جو بچے کے رونے اور چلانے کی آواز ہوتی ہے وہ در حقیقت وہ شیطان کے اس کے کوچنے کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ امتیازی معاملہ برتا کہ جبریل امین کے ذریعے ولادت کے وقت شیطان کے اس کوچنے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ اس سے مستثنی رہے، عیسیٰ ابن مریم کو ولادت کے وقت شیطان کی کوچ نہیں لگی، شیطان کے چھونے سے یہ محفوظ رہے۔ اسی طرح ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی ماں کے گریبان میں اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی، جس سے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئی تھی اور پھر ان کی ولادت ہوئی۔ اور پھر تربیت کے موقع پر، پھر نبوت ملنے کے بعد ہر موقع پر جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری وقت میں بالکل ان کو قتل کرنے کا منصوبہ اور پلاننگ بنا لی گئی تھی تو ان کے بیچ سے صحیح سالم ان کو اٹھا کر جو آسمان کی طرف لے جایا گیا ہے، یہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی یہ حفاظت عمل میں آئی ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کتاب دی اور پے در پے اور رسولوں کو بھیجتے رہے۔ پھر آخر میں بہت سی
عجیب و غریب قسم کی خصوصیات کے ساتھ، بہت سے کھلے ہوئے عجیب و غریب معجزات کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی تائید و تقویت کے لیے جبریل امین کو ہر وقت اس کے ساتھ رکھا۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان سب کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ قبول کر لیتے، موسیٰ کو بھی، نبیوں کو بھی، ان کی ہدایت کو بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو اتنے امتیازی خصوصیات کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں ان کو بھی مان لیتے، انجیل کو قبول کر لیتے۔ لیکن ان سب چیزوں نے ان کو ہدایت کی طرف قریب نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کے انداز میں کر رہے ہیں، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ۔ ان سب رسولوں کے آنے کے بعد وہ جھٹلاتے ہی رہے، کسی کو قتل کیا، کسی کو جھٹلاتے رہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھلا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا ان چیزوں کو لے کر جو تمہارے نفس کو ناگوار ہو، تمہاری طبیعت اور نفس کے خلاف کوئی چیز لے کے آ جائیں، استکبرتم، تو تم ایسے ہی تکبر کرنے لگو گے، تم نبی کی پیش کی باتوں کو قبول نہیں کرو گے۔ جیسے تم نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو تمہارے نفس کے خلاف لگی انکار کر دیا، اور نبیوں کی جو باتیں نفس کے خلاف لگی انکار کر دیا، اور درمیان میں جس کو چاہا مثلا حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر آخر وقت میں اب آپ کے سامنے جو آخری نبی ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی جھٹلاتے جا رہے ہو اور ان کو بھی قتل کے در پہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا جب بھی تمہارے پاس تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف اگر کوئی حکم اور کوئی چیز نبی لے کر آئے گا تو تم ایسے ہی جھٹلاتے رہو گے؟ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو احکام دے کر بھیجتے ہیں اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے مطابق یا اس کے خلاف ہونے کا لحاظ نہیں کرتے۔ ہم اپنے نفس کے بارے میں یا اپنے نفس کے مستقبل کے اچھے یا برے نتائج کے بارے میں ہم اتنے باخبر نہیں ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس جسم کو بنانے والے باخبر ہیں۔ اس لیے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سا حکم اور کون سی تعلیم ہمارے لیے مستقبل کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے خیر کی ہے اور کون برے انجام کو لانے والی ہے۔ ہمارا کسی چیز کو صرف برا اور نفس کے ناگوار سمجھ لینا، نفس کے مطابق سمجھ لینا، یہ اس چیز کے اچھے یا برے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو پچھلے نبیوں کے ساتھ تمہارا یہی شیوا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہی رویہ، یہی معاملہ ہر وقت رہے گا؟ جب بھی کوئی رسول اور کوئی نبی تمہارے نفسانی خواہش کے خلاف کوئی پیغام لے کر آئے گا تو تم تکبر کرنے لگو گے، تم اس کے آگے بڑائی کا اظہار کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر ایک جماعت کو تو تم نے جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کے بعد کے نبیوں کو جھٹلایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور پھر آخر میں اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بڑی تعداد نے یہود و نصارہ کے جھٹلایا۔ تو کہہ رہے نبیوں کی ایک جماعت کو تو تم لوگوں نے جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم لوگ قتل کر رہے ہو۔ تکذیب بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے نبیوں کی، اور نبیوں کا قتل کرنا بھی ہوا ہے۔ تکذیب بھی ماضی میں بھی ہوئی ہے اور قتل بھی ماضی میں ہوا ہے، لیکن یہاں دونوں کے بیان کرنے کا جو انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے الفاظ کا انتخاب الگ طریقے پر کیا ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تکذیب کے لیے تو وہ جملہ استعمال کیا ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ تمہاری طرف سے نبیوں کی تکذیب ماضی میں ہوئی ہے، لیکن قتل کے بارے میں بجائے قتلتم کے تقتلون کہہ رہے ہیں کہ ایک نبیوں کی ایک جماعت کو تم لوگ قتل کر رہے ہو، حالانکہ ان لوگوں نے قتل بھی ماضی پچھلے زمانوں میں زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو کیا تھا، لیکن یہ فرق اس لیے لائے ہیں، اور یہ عربی کے اعتبار سے تقتلون کا لفظ یہ موجودہ وقت میں کسی کام کے ہونے کو بتلاتا ہے، جس کو حال کا صیغہ کہتے ہیں۔ یہ حال کے صیغے کے ساتھ یہاں نبیوں کے قتل کا بیان کر رہے ہیں، یا ایسے انداز سے بیان کر رہے ہیں جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ لکھ رہے ہیں کہ چونکہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں رچتے تھے، قتل کے درپے تھے، اس لیے قتل والی بات کو صرف ماضی کی خبر دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ ماضی میں جو قتل کیا ہے اس کا بھی علم ہو جائے،
اور یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ موجودہ نبی کو بھی یہ لوگ قتل کے در پہ ہیں، یا اس لیے بھی بیان کیا ہے حال کے لفظ سے تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ نبیوں کا قتل کرنا اتنا سنگین جرم ہے کہ اگرچہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے لیکن یہ اتنا سنگین اور اتنا بھیانک ہے، گویا کہ یہ پڑھنے اور سننے والے کے سامنے ابھی تک سامنے ہے، وہ منظر گویا اس کو نبی کے قتل کیے جانے کا نظر آ رہا ہے، ایسا شنیع اور ایسا قبیح اور ایسا برا منظر ہے۔ تو اس کی شناعت اور اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ تو بہرکیف یہود انبیاء کی تکذیب بھی کرتے تھے، کر چکے تھے، اور نبیوں کی ایک جماعت کو، زکریا کو اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ بھی رہا کرتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا اور ایک ڈانٹ کے انداز میں کیا ہے کہ جب بھی تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف کوئی حکم آئے گا، رسول لے کر آئے گا، تو تم اس کو جھٹلا دو گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکم اگر اللہ کا ہے اور رسول اللہ اس کو پیش کر رہے ہیں تو امتیوں کا کام اس کو قبول کر لینا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے، چاہے وہ ہمارے نفس کے اوپر ناگوار گزرے یا ہمارا نفس اس کو ظاہری طور پر پسند کرے، کسی بھی اعتبار سے ہمیں اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، پیش کر دینا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام عبدیت ہے۔ ایمان خود کرید کرنے اور حصے اور بٹوارے کرنے کا نام نہیں ہے کہ کچھ احکام کو مان لیا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ ایمان کامل طور پر اعتقادات اور احکام کو قبول کرنے کا نام ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، یہاں تک یہود کی جن برائیوں کا اور جن حرکتوں کا تذکرہ تھا، ان میں سے زیادہ تر وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق پچھلے انبیاء اور پچھلی کتابوں سے تھا۔ اب اس آیت کے اندر ان کی جس برائی کا، جس حرکت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ان یہودیوں کا ایک شیوا اور ان کی ایک ڈھٹائی یہ تھی کہ وہ ہمارے نبی سے اور اسلام کے ماننے والوں سے، صحابہ سے کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ غلف اغلف کی جمع ہے، اس کے معنی ہے پردہ کے، ہمارے دل پردے والے ہیں، یعنی اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ بہت محفوظ ہے، اس کے اندر تمہاری کوئی بات گھسنے والی نہیں ہے۔ ہم جو تورات اور انجیل پر ہیں بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، اب اس پر پردہ پڑ گیا ہے، اب تم قرآن کی اور اب اس زمانے کی کوئی بات پیش کرو گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بات پیش کریں گے تو ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، پردے اور غلاف میں ہیں، اس کے اندر کوئی بات اب نئی گھسنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دل پردے والے ہیں، یعنی اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اب اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی۔ جیسے جب کسی چیز کے اندر کوئی چیز رکھ کر بند کر دی جائے تو وہ چیز اس کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اب خارجی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں لگ پاتی۔ اسی طرح غلف ایک قرات کے اندر یہ غلف لام کے پیش کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تو اس قرات کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے وقالوا قلوبنا غلف کا اب مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل برتن والے ہیں، علم کے برتن والے ہیں، ہمارا دل پہلے ہی سے علم سے بھرا پڑا ہے۔ اس وقت اب کہنے کا مطلب یہ ہے دوسرا معنی کہ ہمارے دل پہلے ہی سے علم سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، اب تمہارے پیش کیے ہوئے علم جو قرآن کی شکل میں پیش کر رہے ہو، ان سب علموں کی نعوذ باللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح گویا وہ آپ کا اور آپ کے ذریعے پیش کی گئی وحی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں محفوظ ہیں یا ہمارے دل علم سے بھرے پڑے ہیں، اب کسی اور علم کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بات ایسی نہیں ہے، یہ جو آپ کو قبول کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کے دل کے اوپر پردہ ہے یا ان کے دل کے اندر بہت علم بھرا پڑا ہے، اب ان کو کسی اور نئے علم کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور ڈھکیل دیا ہے، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور اٹھا کر پھینک دیا ہے، اس لیے یہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ نبیوں کی بات کو قبول کرنا یہ اللہ کی توفیق اور اس کے رحمت میں آنے کی وجہ کی دلیل ہے۔ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی کوئی نبیوں کو تسلیم نہیں کر سکتا، کوئی ایک خدائی حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ
اس وجہ سے نہیں کہ ان کے دل بڑے علم سے لبریز ہیں یا پردے اور غلاف میں محفوظ ہیں، اب کوئی چیز گھسنے کی اس کے اندر اس وجہ سے صلاحیت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر لعنت برسا دی ہے۔ ان کے کفر اور مسلسل ان کی ہٹ دھرمی اور انکار کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے اٹھا کر ان کو دور پھینک دیا ہے۔ اب کوئی چیز اس کے اندر اس وجہ سے گھس نہیں پا رہی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو بہت کم وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے جب ان کے ہٹ درمی، عناد اور انکار بار بار جھٹلانے کی وجہ سے دل کے اندر اور نفس کے اندر فطرتی اعتبار سے جو ایک حق بات قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کرتے ہوئے، اپنی لعنت برساتے ہوئے اس استعداد کو چھین لیا ہے، اس لیے اب یہ لوگ حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارُهُمْ ایک جگہ فرمایا کہ ان کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہے، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، اس لیے اب کوئی چیز اس میں گھسنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ مالک مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کی چاہے ظاہری آنکھ پھوڑ دے، جس کی چاہے دل کی آنکھ پھوڑ دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ بہتوں کو ظاہری آنکھ تو بہت تیز اور توانا دیتا ہے کہ بہت دور کی دیکھ لیتا ہے، بہت تیز نگاہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اصل جو چیز دیکھنا چاہیے تھا اللہ کا انعام کے طور پر، ہدایت، نبیوں کی تعلیم کی حقانیت، وہ اس کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس کی ظاہری آنکھ دنیا کے تمام ہریالیوں اور نعمتوں کو دیکھ کر بھی نتیجے کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ظاہری اعتبار سے نابینا رکھتا ہے، لیکن اس کے دل کی نگاہ بہت تیز رہتی ہے، وہ نبیوں کو پہچان لیتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی رسول اور اس جیسے بہت سے ایمان والے گزرے ہیں کہ جو ظاہری نگاہ سے نابینا تھے، ان کی نگاہ ظاہری طور پر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی نگاہ کو اتنا تیز رکھا تھا کہ انہوں نے نبیوں کو پہچانا، نبی کی حقانیت کو جانا، قرآن اور قرآنی ہدایات کی حقانیت کو جانا، پہچانا، اس کو یقین کیا، اس پر عمل کیا، اور پھر وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور آخرت میں ان کی سرخروئی تو پکی اور یقینی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے اس طرح معاملہ کرتا ہے، اور جس کی بھی باطنی اور دل کی جو نگاہ اور بصارت چھینی جاتی ہے، اس انسان کے اپنا کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں سزا کے طور پر دنیا میں نقد سزا اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کے دل کی نگاہ چھین لیتے ہیں تاکہ وہ حق نہ پہچان سکے، پھر وہ برائیوں کے اور گمراہیوں کے دلدل میں گرتا چلا جائے۔ یہاں پہ یہ مفسر ایک حدیث نقل کر رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مختلف کیفیات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القلوب اربعۃ، دل، انسانی دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ قلوب اجرد فیہ مثل السراج، ایک تو بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح دل ہوتے ہیں جس میں چراغ کی طرح روشنی ہوتی ہے۔ وقلب اغلف مربوط علی غلافہ، اور ایک وہ دل ہوتے ہیں جو پردے میں ہوتے ہیں، تھیلے میں ہوتے ہیں، جن پر تھیلے میں رکھ کر بند کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز داخل ہونے کی اب صلاحیت نہیں رہتی۔ وقلب منکوس، اور ایک دل وہ ہوتا ہے جو الٹا ہوتا ہے، اور جب الٹی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ ٹکتی نہیں ہے، وہ گر جائے گی۔ وقلب مصفح، اور چوتھی قسم ہے دل کی، وہ دل جو 2 رخا ہوتا ہے، جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک چوتھا دل ہے جو 2 سطح والا ہوتا ہے، 2 رخ والا ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی چاروں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کون کس کا ہوتا ہے۔ اما القلب الاجرد فقلب المؤمن، جو دل کی پہلی قسم ہے جو آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے اور جس کے بارے میں کہا کہ اس میں چراغ کی طرح روشنی ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ مومن کا دل ہے۔ سراجہ فیہ نورہ، اس کے اندر جو ایمان کا چراغ نور ہوتا ہے وہی اس کا چراغ ہے، اسی ایمان کی روشنی سے اس کو اچھا اور برا نظر آتا ہے اور پھر برائی سے بچتا ہے اور اچھائیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ تو ایمان والے کا دل ہے جو صاف شفاف ہوتا ہے
اور اس دل کے طاقچے میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے جو اسے منزل کی روشنی اور پتہ بتلاتی ہے۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ، وہ دل جو غلاف اور تھیلے میں رکھ کر باندھ دیا گیا، فرماتے ہیں کہ وہ کافر کا دل ہے۔ وہ دل رکھا ہوا جھولے میں رکھ کر باندھ دیا گیا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز جاتی ہی نہیں، لاکھ اس کے سامنے ہدایت کی ایمان کی باتیں کرتے رہو، لیکن چونکہ وہ بندھا ہوا ہے اس لیے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ، بہرحال وہ دل جو الٹا ہوا دل ہے، جس کو کہا تھا تیسری قسم ہے کہ ایک وہ دل جو الٹا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ منافق کا دل ہوتا ہے۔ الٹے میں سیدھی جب تک ہے کہ چیز ڈالو تو رہتی ہے، لیکن جہاں الٹا جائے تو پوری چیز گر جاتی ہے۔ تو منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ حق کو تو پہچانتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اندر کچھ داخل کیا، لیکن ثم انکرا، پھر وہ دنیا کی ظاہری اپنی ریاست اور چودراہٹ، عہدے اور منصب کے لیے، مال و دولت کے لالچ کے لیے پھر وہ انکار کر دیتا ہے۔ گویا برتن میں پانی بھرنے کے بعد پھر اس کو پلٹ دیا، ظاہر پلٹنے کے بعد پھر برتن کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی، گر جاتی ہے۔ تو یہ الٹا ہوا دل منافق کا ہوتا ہے، اس کے اندر ہدایت کی بات کبھی جاتی ہے لیکن وہ فوراً انکار کر دیتا ہے، یعنی نکال کر پھینک دیتا ہے، گویا اس کا دل الٹا ہوا ہے کہ کوئی چیز جاتی ہے تو اس میں پھر فوراً پلٹ کر گر جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصَفَّى، اور وہ دل جس کے دو رخ ہوتے ہیں سکے کی طرح، فَقَلْبٌ فِيهِ ایمان وَنِفَاقٌ، فرماتے ہیں کہ یہ وہ دل ہے، ان لوگوں کا دل ہے جس کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آج ہم اکثر لوگ شاید اسی کے مصداق ہیں، ہم ایمان کے دعوے دار بھی ہیں اور ہیں بھی الحمدللہ ہمارے دل کے اندر ایمان، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے نفاق کی علامات کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ، اس چوتھے دل جو دو رخ والا ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے نفاق بھی ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس دل میں ایمان کی مثال سبزے کی طرح ہے۔ یُمِدُّهُ الْمَاءُ الطَّیِّبُ، جب اچھا پانی اس کو پڑتا ہے تو اس کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم لوگ اگر اچھے ماحول میں بیٹھیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، اچھی اچھی باتیں دل میں جائیں گی تو ایمان اور بڑھتا ہے، کچھ کرنے کا من کرتا ہے، ایمان اور طاعت کی طرف طبیعت لپکتی ہے۔ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ، لیکن چونکہ نفاق کی بھی صفات اس دل کے اندر ہے تو اس کے اندر جو نفاق موجود ہے تو کہہ رہے کَمَثَلِ الْقُرْحَةِ يُمِدُّهَا الْقَيْءُ، تو یہ نفاق کی جو مثال ہے اس کے اندر، اس دل میں نفاق کی مثال کہہ رہے ناسور کی طرح ہے جو دم بدم پیپ اور خون کو بڑھاتا ہے۔ پس ان دونوں مادوں میں سے جون سا غالب آ جائے اسی کا اعتبار ہے۔ ہمارے اندر یہ جو چوتھا دل ہوتا ہے اس کے اندر اچھی بات قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اس ماحول میں ہوتا ہے تو وہ جذبہ پڑتا ہے، لیکن جب غلط ماحول میں بیٹھتا ہے تو گویا اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی پھوڑا اور پھنسی ہو گیا ہو جس میں مسلسل خون اور پیپ کی بڑھوتری سے وہ بڑھ رہا ہو۔ اگر وہ اسی ماحول میں رہے گا، مسلسل ایمان اور طاعت اور دینی اور نیک مجالس کے اندر نہیں آتا ہے تو وہی پھوڑے کی طرح پیپ اور خون اس کے اندر رستے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ غالب آ گیا تو اس دل پر فرما رہے ہیں کہ اس پر نفاق کا حکم لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پہلو کو دبا کر مسلسل نیکی اطاعت کی طرف اور دین کی باتیں سننے کی طرف، دینی مجالس کی طرف آتے رہیں اور بار بار اس خوراک کو دل کے اندر پہنچاتے رہیں گے تو اس کی مثال سبزے کے لیے پاکیزہ پانی کی طرح ہے، تو ہمارے دل کے اندر ایمان بڑھتا چلا جائے گا، اور اسی پر جب مسلسل دھیان دیتے رہیں گے تو نفاق والا پہلو دبتا چلا جائے گا اور یہ غالب ہو جائے گا۔ جب اس حال پر ہم مریں گے تو اللہ کے ہمارے دل کا اعتبار ایمان والے دل کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سے دل کے کون سی کیفیت کے اوپر مرنا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، ایمان کو غالب رکھنا چاہتے ہیں یا نفاق کو۔ آج ہم لوگوں کی اکثریت اسی دل کی اسی تیسری قسم کا مصداق ہے، ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے، بس ضرورت ہے ہم لوگوں کو ایمان کے پہلو کو غالب کرنے کی۔ ایمان غالب ہوگا اعتقاد کو مضبوط کرنے سے، اعمال صالحہ کو کرنے سے، فرائض و واجبات کو انجام دینے سے، اور اس طرح کے قرآن و حدیث کی، درس حدیث کی، درس قرآن کی، دینی مجالس کی، علماء ربانیین کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہدایت اور ایمان کی باتیں سننے سے
جو اس دل کے لیے پاکیزہ پانی کا کام کرے گا، رفتہ رفتہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور نفاق والا پہلو مغلوب ہو جائے گا، اور جب ہم اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے تو مومن دل والے ہم سمجھے اور مانے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کو ایمان والا دل بنانے کی، اور دل کے اندر اگر کسی ذرے میں بھی نفاق کا کوئی جراثیم ہے تو اللہ تعالی ہمیں کوشش اور محنت کر کے اس کو مغلوب کرنے کی اور اس پہلو کو ختم کر دینے کی اللہ ہم سب کو سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت کم ایمان رکھتے ہیں، تھوڑا موڑا ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کل کا کل ایمان ضروری ہے۔ یہ لوگ تو تھوڑا موڑا رکھتے ہیں، اگر ہم اکثر ایمان رکھیں تو وہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اکثر اور زیادہ ایمان ہو تو وہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ یہود تو بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا تھوڑا ایمان کیا تھا؟ یہ خدا کے قائل تھے، یہ خدا کے منکر نہیں تھے، ایک خدا کے قائل تھے، قیامت کے قائل تھے، اور مل جملہ کچھ نہ کچھ جنت و جہنم کے بھی قائل تھے، عام کفار کی طرح ان چیزوں کے منکر نہیں تھے۔ تو گویا کچھ چیزوں پر ان کا ایمان ہے، لیکن اتنا ہی ایمان کافی ہو جائے گا نجات کے لیے؟ نہیں، ایمان مکمل کافی ہوگا جو مکمل نبیوں کی تعلیم کی روشنی میں ہوگا۔ جب تک یہ لوگ موسیٰ اور عیسیٰ کی مکمل تعلیم کے مطابق ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کی تعلیم کا حصہ ہے کہ آخر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوں گے تو وہی واجب الاتباع واجب العمل ہوں گے، ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو گویا جب تک آپ کی شریعت کے مطابق مکمل ایمان نہیں لایا جائے گا، ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یہودی تو بہت تھوڑا رکھتے ہیں، اتنا ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ تو تھوڑا رکھتے ہیں۔ تھوڑا کیا، قلیل کیا، اگر کوئی کثیر رکھے بلکہ اکثر رکھے وہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم میں سے کوئی شخص نعوذ باللہ دین کے 100 اعتقادات میں سے 99 پر یقین رکھتا ہے، 100% اس کا یقین ہے، پہاڑ سے مضبوط یقین ہے 99 عقائد پر، لیکن ایک کا منکر ہے، کیا اس کی نجات کا ہو جائے گی؟ نہیں ہو پائے گی، وہ کافر مانا جائے گا۔ تو جو بندہ 99 چیزوں پر ایمان اور یقین رکھے، صرف ایک کا منکر ہو، اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یہود تو صرف 2-4 پر ایمان رکھتے ہیں، اکثر کے منکر ہیں، ان کی کہاں سے نجات ہو جائے گی؟ نجات کے لیے کامل ایمان ضروری ہے، مکمل ایمان ضروری ہے۔ ایمانیات کے کسی ایک جز کا بھی انکار سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ مومن بننے کے لیے تمام چیزوں کا یقین لازمی و ضروری ہے، لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے اور کفر میں داخل ہونے کے لیے سب کا انکار کی ضرورت نہیں ہے کہ سب انکار کرے گا تب کافر ہوگا۔ صرف کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، مثلا کوئی چیز تمام ضروریات دین کو مان رہا ہے لیکن وہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا ہے، آپ کو نبی مان رہا ہے، آپ کو برحق مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے، اور آپ کے تمام خصائل و فضائل کو سب کچھ تسلیم کر رہا ہے، لیکن تمام کے ساتھ صرف یہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، تو 99 کو مان کر اس ایک چیز کو انکار کر دینے کی وجہ سے وہ ویسے ہی کافر ہے جیسے 100 کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دونوں کی سزا میں اور کفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کامل طور پر، مکمل طور پر ضروریات دین پر اعتقاد اور ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔